علیہ وسلم صبح فجر کا وقت وادی نخلا میں اللہ کے کلام کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت جاری ہے۔ جنات کی جماعت کا گزر ہوا، جنات کی جماعت کے کانوں میں جب آمنہ کے لال کی میٹھی میٹھی قرآن کریم کی آواز پڑی، جنات کی جماعت نے بریک لگا لی، کھڑے ہو کر کے آمنہ کے لال کی زبان سے اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ ادھر کانوں میں قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے، ادھر سینے کے اندر صداقتوں کے بلب روشن ہو رہے ہیں، ادھر کان میں قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے، ادھر سینے کے اندر آمنہ کے لال کی محبت کے چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ ایک جن کہنے لگا ما احسن ھذا الکلام، او یارو دیکھو نا پڑھنے والا کتنا خوبصورت کلام پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا کتنا میٹھا کلام پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا کتنا شیرینی والا کلام پڑھ رہا ہے۔ دوسرے جن سے رہا نہ گیا، کہنے لگا کہ یار ما احسن ھذا القاری، آپ کلام کو نہ دیکھو، آپ یہ تو دیکھو نا پڑھنے والے کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، پڑھنے والے کا مکھڑا کتنا خوبصورت ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ میرے آقا کی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت جاری ہے، جنات کی جماعت اللہ کے حبیب سے اللہ کا کلام سن رہی ہے۔ ملیاں کلام والو، جنات کی جماعت اللہ کے حبیب سے اللہ کا کلام سنتے سنتے دل کے اوپر اتنا اثر ہوا، پوری جنات کی جماعت نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کائنات والو، ایک دن چاند، ایک دن آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، میں نے اللہ کا کلام اٹھایا، کھول کے اس کی تلاوت شروع کی۔ عجیب منظر دیکھتا ہوں، جب اللہ کے کلام کو کھول کے اس کی تلاوت شروع کرتا ہوں، عجیب منظر دیکھتا ہوں، آسمان سے ستارے ٹوٹ کے میری جھولی میں گر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میرا گھوڑا بھی میرے پاس بندھا ہوا ہے، میرا معصوم بیٹا یحییٰ بھی میرے پاس لیٹا ہوا ہے۔ جب میں نے اللہ کا کلام کھول کے اس کی تلاوت کو شروع کیا، آسمان کے ستارے ٹوٹ کے میری جھولی میں گر رہے ہیں۔ جب یہ منظر میرے گھوڑے نے دیکھا، گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، گھوڑے نے کودنا شروع کر دیا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں نے اپنا بیٹا یحییٰ اٹھایا، اندر لٹایا، دوبارہ باہر آ کے اللہ کے کلام کو کھول کے اس کی تلاوت شروع کرتی، پھر وہی منظر ہے، آسمان سے ستارے ٹوٹ کے میری جھولی میں گر رہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے رات گزرنے کا انتظار کیا، جب رات گزر گئی صبح کا اجالا ہو گیا، مسجد نبوی میں آیا ہوں، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آیا ہوں، اپنے آقا سے رات کا سارا ماجرا بیان کیا۔ آقا جان جب رات اللہ کا کلام کھول کے اس کی تلاوت شروع کرتا تھا، آسمان سے ستارے ٹوٹ کے میری جھولی میں گرتے تھے۔ میرے آقا نے اپنے اسید کا سب ماجرا سن لیا، جب ساری بات سن لی میرے آقا مسکرائے، نبوت نے تبسم فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اسید وہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کے تیری جھولی میں نہیں گر رہے تھے، بلکہ جب تو اللہ کا کلام کھول کے اس کی تلاوت شروع کرتا تھا، اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ سے اجازت لے کر مدینے میں اتر کر تیرا قرآن سن رہے تھے۔
اللہ اکبر، آج قرآن مظلوم ہے، آج قرآن فریاد کرتا ہے۔ ملیاں کلا والو، آج ہم نے قرآن کریم کا ادب کر کے اس کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب قرآن کریم تک ہمارا ہاتھ نہیں جاتا۔ جائیے نا اپنے گھر کے تاکچوں میں جا کر کے دیکھیے، ایک ایک انچ مٹی چڑھ چکی ہے، ہمیں قرآن کریم کھولنا نصیب نہیں ہوتا۔ آج ہماری بہو بہن بیٹی بیا کے جب ہمارے گھر آتی ہے سامان لاتی ہے، ساتھ قرآن لاتی ہے۔ بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ بہو بیٹی بیا کے جب گھر آتی ہے سامان لاتی ہے، ساتھ بولو سامان لاتی ہے، ساتھ قرآن لاتی ہے۔ میری بات کو محسوس نہ کرنا، برا نہ منانا ملیاں کلا والو، سال سال نہ وہ سامان کھلتا ہے نہ وہ قرآن کھلتا ہے۔ قرآن مظلوم ہے۔ اللہ کا قرآن آج بھی فریاد کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب ہمارا کسی سے معاملہ بگڑ جائے، جب بات گڑبڑ ہو جائے، جب بات قول و قرار پہ آ جائے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ قرآن مظلوم ہے، اور آج بھی اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ملیاں کلا والو، مجھے محبت کے ساتھ پڑھو گے، زمانے میں قاری کہلواؤں گا، مجھے سمجھ کے پڑھو گے، مفسر کہلواؤں گا، میری آبرو پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو گے، شہید کہلواؤں گا۔ جب اپنے سینے کے اندر مجھ قرآن کو جگہ دو گے، تم سب کو زمانے کا امام کہلواؤں گا۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دی راہ دکھلاوے، جیڑا اس تے عمل کماوے او سدھائی جنت، سدھائی جنت۔ شور زیادہ ہے، ایکو ہو لیکن تھوڑی ہو تاکہ سمجھ آئے۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دی راہ دکھلاوے، جیڑا اس تے عمل کماوے او سدھائی جنت، بولو بولو سدھائی جنت جاوے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے بختاور ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ایک قرآن نہیں 2 قرآن عطا فرمائے ہیں۔ کتنے قرآن بھائی؟ سارے بولو کتنے قرآن؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب آج تک ایک قرآن سنا، ایک قرآن دیکھا، آج تک ایک قرآن دیکھا، 2 قرآن کیسے؟ اب ذرا میری نظروں میں نظریں ڈالیے، آپ کو دوسرا قرآن دکھانے لگاؤں۔ ایک قرآن میری تیری الماری میں موجود ہے، اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں، یہ قرآن سبز غلاف میں موجود ہے، وہ قرآن سبز روزے میں موجود ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ قاری بنتا ہے، جو اس
قرآن کو دیکھتا ہے وہ صحابی بنتا ہے۔ یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی رحمت، جس کے اوپر نازل ہوا نبی آخر الزمان بھی رحمت، بھیجنے والا رب رحمان بھی رحمت۔ پھر مجھے کہنے دیجئے خدا بھی رحمت، نبی بھی رحمت، ملی جو حق کی کتاب رحمت۔ خدا بھی رحمت، نبی بھی رحمت، ملی جو حق کی کتاب رحمت۔ یہ سلسلے رحمتوں کے سب بے مثال اور بے حساب رحمت۔ یہ سلسلے رحمتوں کے سب بے مثال اور بے حساب رحمت۔ حجاب رحمت، ظہور رحمت ہے، روپ رحمت، وجود رحمت۔ یہ میں کس رحمت کی بات کر رہا ہوں؟ اپنے آقا کی رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ حجاب رحمت، ظہور رحمت ہے، روپ رحمت، وجود رحمت۔ نگاہ رحمت، زبان رحمت، نگاہ رحمت، زبان رحمت، پسینہ رحمت، لعاب رحمت۔ نگاہ رحمت، زبان رحمت، پسینہ رحمت، لعاب رحمت۔ عیال رحمت، ازواج رحمت، بنین رحمت، بنات رحمت۔ عیال رحمت، ازواج رحمت، بنین رحمت، بنات رحمت۔ حسن حسین حسن حسین فاطمہ در مصطفیٰ کے سارے غلام رحمت۔ حسن حسین فاطمہ در مصطفیٰ کے سارے غلام رحمت۔ جہاں ہے روزہ میرے نبی کا، وہ شہر الفت دیار رحمت۔ جسے میرے آقا کے مدینے سے پیار ہے، تڑپ کر سنائے سبحان اللہ۔ جہاں ہے روزہ میرے نبی کا، وہ شہر الفت دیار رحمت۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے آقا کی زبان سے نکلا کائنات والو، میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ جو درمیان میں جگہ ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر ذوق میں آؤ ایک گفٹ دینے لگاؤں، فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ کملی والے نے فرمایا لوگوں کوشش کیا کرو کہ موت مدینے میں آ جائے، موت مدینے میں آ جائے، موت مدینے میں آ جائے۔ آقا جان ملیاں کلاں والے پوچھتے ہیں اگر موت مدینے میں آ گئی پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا کی نبوت والی زبان سے نکلا، میرے جس امتی کی موت مدینے میں آ گئی، ادنا درجہ یہ ہے میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ جہاں ہے روزہ میرے نبی کا، وہ شہر الفت دیار رحمت۔ حرم بھی رحمت، حرم بھی رحمت، حتیم رحمت، حرم بھی رحمت، حتیم رحمت ہے، جام زمزم میزاب رحمت۔ حرم بھی رحمت، حتیم رحمت ہے، جام زمزم میزاب رحمت۔ فرمایا ایک قرآن نہیں کتنے قرآن، سارے بولو کتنے قرآن؟
اب دوسرا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام فرماتا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب مجھے تیرے حسین مکھڑے کی قسم، مجھے تیری چمکتی ہوئی جبین کی قسم، اللہ اکبر، یہ کیسا حسین مکھڑا ہے، یہ کیسی چمکتی ہوئی جبین ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی پیر فقیر مولوی کی بات نہیں کرتا، میری ماں آپ کی ماں کائنات کی ملکہ صدیق کی بیٹی صدیقہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اماں فرماتی ہیں کائنات والو میں نے اپنا شوہر دیکھا، میں نے اپنا گوہر دیکھا، میں نے اپنا جوہر دیکھا، اماں ہمیں بھی بتائیے نا آپ نے کیا دیکھا؟ اماں فرماتی ہیں کائنات والو میرا شوہر محمد سر پہ کالی پگڑی باندھ کے جسم پہ سفید رنگ کا لباس سجا کے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے جب پہاڑوں سے گزرا کرتا تھا یوں لگتا تھا جیسے کالے بادلوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ فرمایا والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے حسین مکھڑے کی قسم، یہ کیسا حسین مکھڑا ہے، یہ کیسا روشن مکھڑا ہے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے ایک دن بلا لیا اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو، بلا کر کے فرمانے لگے ابو طالب بیٹا دیکھئے میرا یتیم پوتا محمد ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، باپ عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی عمر 6 سال کو پہنچی، اس کی ماں بھی جدائی کا صدمہ دے گئی، اب میرے اس یتیم پوتے محمد کی عمر 8 سال کو پہنچی ہے، میں اس کا شفیق دادا بھی دنیا سے جانے والا ہوں، ابو طالب بیٹا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میرے اس یتیم پوتے کی کفالت کرنا، میرے اس یتیم پوتے کی پرورش کرنا۔ میرے آقا کے چچا حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کائنات والو جب مکے کے اندر کہتا جاتا، جب بارشوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا، ہر طرف بھوک ہی بھوک پھیل جاتی، میں اپنے یتیم بھتیجے محمد کی انگلی پکڑ کر خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کے اس کا والضحیٰ والا چہرہ آسمان کی طرف کر کے الہ العالمین سے التجا کرتا، الہ العالمین مکے والوں کے اعمال کی طرف نہ دیکھ، یتیم محمد کے چہرے کی طرف دیکھ۔ میرے آقا کے چچا فرماتے ہیں جب والضحیٰ والے چہرے کا واسطہ دیتا میرا رب میری دعا کو فوراً قبول کر کے مکے کے اندر موسلا دھار بارش عطا فرما دیتا۔ فرمایا والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے حسین مکھڑے کی قسم، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئی جبین کی قسم، یہ کیسا حسین مکھڑا ہے، یہ کیسی روشن جبین ہے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اماں فرماتی ہیں کائنات والو ایک دن میری سوئی گم ہو گئی، سوئی تلاش کرتے کرتے رات کا اندھیرا چھا گیا، رات کی سیاہی چھا گئی، سوئی نہیں ملی۔ جب رات کا عالم ہوا اتنے میں میرا شوہر محمد میرے گھر آ گیا، اتنے میں میرا شوہر محمد میرے گھر آ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا میری حمیرہ پریشان کیوں ہے، میری حمیرہ مغموم کیوں ہے، میری حمیرہ اداس کیوں ہے؟ آقا جان سوئی گم ہو گئی، صبح سے سوئی تلاش کر رہی ہوں، سوئی نہیں مل رہی۔ اماں فرماتی ہے میرے آقا نے تبسم فرمایا، لب کھلے نور کی لات نکلی، اماں فرماتی ہیں اس نور کی روشنی میں مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ ملیاں کلام والو یہ میں کس آقا کا ذکر کر رہا ہوں جس کا نام ہے محمد۔ آئے ہائے ہائے، یقین جانیے اتنا میٹھا نام ہے، اتنا پیارا نام ہے، میرے آقا کا اتنا سونا نام ہے، جب اپنے آقا کا نام لیتا ہوں اتنا سرور آتا ہے،
اتنا مزہ آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے میرے منہ کے اندر کسی نے شہد ڈال دیا ہو۔ کیوں بھائی؟ آپ کو بھی اپنے آقا کا نام میٹھا لگتا ہوگا، ذرا محبت سے مل کے لے لیجئے نا اپنے آقا کا نام، کہیے محمد۔ گونج پڑ جائے، اللہ کے گھر مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، اس کے محبوب کے نام کی گونج پڑ جائے، کہیے محمد محمد محمد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے اپنے آقا کا ادھر دیکھنا، میں نے اپنے آقا کا نام لیا، آپ نے اپنے آقا کا نام لیا، لب مل گئے، لبوں نے آپس میں جپھی ڈال لی، الہ العالمین تیرے محبوب کا نام لیا، لب مل گئے، لبوں نے جپھی ڈال لی، میرے لبوں میں وقفہ پیدا نہیں ہوا، اب میں نے تیرا نام لیا، میں نے کہا اللہ، لے لیجئے اللہ 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 اللہ، الہ العالمین تیرا نام لیا، لبوں نے جپھی نہیں ڈالی، لبوں میں وقفہ پیدا ہو گیا، لب آپس میں نہیں ملے، رحمت سے آواز آئی کہ میرے بندے ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ بھی میرا نام لے گا، کہے گا اللہ، لب نہیں ملیں گے، لب نہیں ملیں گے، جپھی نہیں ڈلے گی، وقفہ پیدا ہو جائے گا، جب ایک دفعہ محبت سے میرے محبوب کا نام لے گا، کہے گا محمد، لب مل گیا، رب مل گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ فرمایا والضحیٰ محبوب مجھے تیرے حسین، میرا خیال تھک گئے ہو، میں تو معذور ہوں، ادھا ہڈی پسلی، اگر آپ تھک گئے ہیں تو یقیناً میں بھی تھک گیا ہوں گا، دعا کروا دیں پھر تھوڑی سی اور بات ہو جائے، پھر ایسے نہ کرو، جس طرح میں ذوق میں بول رہا ہوں اسی طرح ذوق میں سنو۔ فرمایا والضحیٰ محبوب مجھے تیرے حسین، سارے بولو، محبوب مجھے تیرے حسین مکھڑے کی قسم قربان جاؤں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، ملیاں کلا والو کون امیر شریعت؟ میرے آقا کا عاشق صادق امیر شریعت، اور ایسا عاشق فرمایا کہ عشاء کے بعد والضحیٰ والے چہرے کا ذکر شروع کرتا، رات بیت جاتی، صبح فجر ہو جاتی، رات تھک جاتی، لیکن بخاری اپنے آقا کے چہرے کا ذکر کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا خوب فرمایا، فرمایا ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش۔ اب فارسی ہے، اگر آپ ذوق میں آؤ تو ان شعروں کا ترجمہ پنجابی میں کر دوں، ترجمہ ہو جائے۔ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے، سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے، کیویں سجدی ہے سونے نو موڈے کملی وکالی ہے، کیویں سجدی ہے سونے نو موڈے کملی وکالی ہے، کی آنکھاں میں زلفاں دا مخمور دی اکھیاں دا، دند چمبے دیاں کلیاں نے
ہونٹ شفق دلا لیے دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دلا لیے ہزار صبح بہار از نگاہ ہمی چکدش جنوز سایہ زلف سیاہ ہمی چکدش امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں اللہ پاک نے دن کو بنایا ادھر دیکھنا دن کو بنایا دن بن گیا اب ہاتھ جوڑے کھڑائے الہ العالمین مجھے بنا تو دیا ہے اب اجالا کہاں سے لاؤں اب روشنی کہاں سے لاؤں رب العالمین نے اپنے محبوب محمد کے چہرے کی زکات نکال کر دن کو اجالا عطا فرمایا ہے میرا پیر بخاری فرماتا ہے اللہ پاک نے رات کو بنایا رات بن گئی ہاتھ جوڑے کھڑی ہے الہ العالمین مجھے بنا تو دیا ہے اب اندھیرا کہاں سے لاؤں اب سیاہی کہاں سے لاؤں رب العالمین نے اپنے محبوب محمد کی زلفوں کی زکات نکال کر رات کو اندھیرا عطا فرمایا ہے میرا پیر بخاری فرماتا ہے میرا ذوق میرا وجدان اللہ پاک نے پوچھا ہوگا اے میرے محبوب محمد میں تجھے کیسا بناؤں میرے آقا نے عرض کی ہوگی الہ العالمین مجھے ایسا بنا کہ 100 سال کا کالا کافر بھی میرا وضحا والا چہرہ دیکھے میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے کیسا بنا 100 سال کا کالا کافر بھی میرا وضحا والا چہرہ دیکھے بابا جی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے واقعہ موجود ہے بخاری شریف ہے سردار کا نام ہے سمامہ گرفتار کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں لایا گیا میرے آقا نے فرمایا کہ او سردار ذرا میری طرف تو دیکھنا سردار کہنے لگا کہ نہیں دیکھوں گا میرے آقا نے پھر فرمایا او سردار ذرا میری طرف تو دیکھنا سردار کہنے لگا نہیں دیکھوں گا میرے آقا نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اس سردار کو چھوڑ دیا جائے اس سردار کو رہا کر دیا جائے وہ سردار میرے آقا کی بارگاہ سے اٹھائے مسجد نبوی کے دروازے پر آیا ہے ادھر دل کے اندر خیال آیا کہ او سردار تو نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں آج محمد کا چہرہ دیکھ لیتا تجھے کیا فرق پڑ جاتا بس دل کے اندر یہ خیال آیا مسجد نبوی کے باہر کنواں تھا سردار نے کنویں میں غسل کیا دوبارہ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا میرے آقا نے یوں رحمت والی نظر اٹھائی پوچھا کہ او سردار کیسے آنا ہوا وہ سردار عرض کرنے لگا آقا جان آپ کا وضحا والا چہرہ دیکھا ہے دل کے اوپر اتنا اثر ہوا ہے باہر کنویں سے اپنا ظاہر دھو کے اب آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں مجھے کلمہ پڑھا کر میرا باطن بھی دھو ڈالیے نا اللہ اکبر کبیرہ سردار میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہے صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے میرے آقا بھی تشریف فرمائے مسجد نبوی کا سین ہے ذرا تصور کیجئے وہ کیسا منظر ہوگا کتنا پرکیف نظارہ ہوگا مسجد نبوی یہ تو پتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا سگن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا جرمٹ ہوگا میرے آقا تشریف فرمائے صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے کیسا منظر ہوگا پھر مجھے کہنے دیجئے کہ چاند اپنے تاروں میں اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا محمد اپنے یاروں میں پیارا لگتا ہے میرے آقا اس سردار کو کلمہ پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں میرے آقا کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ سردار کلمہ پڑھ رہا ہے میرا یہ جی چاہ رہا ہے اللہ کے گھر مسجد میں آئے بیٹھے ہیں ہم بھی اپنے آقا کی اس سنت کو زندہ کر لیں بآواز بلند پڑھ لیجئے لا الہ الا
इल्ला अल्लाह। नहीं नहीं, अभी भी कुछ साथी सोच में पड़ गए, हमें कलमा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों, कल मर जाएंगे, कब्र की पाताल में उतर जाएंगे। आज जुबान से निकला हुआ ये कलमा कल कयामत के दिन हमारी नजात का जरिया बन जाएगा। दाएं बाएं कोई जुबान खामोश न रहे, आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बालाई पर बस्ती में, वीराने में, बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तू पड़ता फिर ये मस्ती में, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूरे मोहम्मद, नूरे मोहम्मद, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो कुछ कहा सुना